السلام علیکم جی. آج ہم اپنا ویب پروگرامنگ کا کورس سٹارٹ کریں گے. یہ ویب پروگرامنگ کے کورس کے سلسلے کا پہلا لیکچر ہے. آج ہم اس لیکچر میں ویب پروگرامنگ کا انٹروڈکشن کریں گے اور ویب آرکیٹیکچر کے بارے میں جانیں گے. سٹارٹ کرتے ہیں جی. پہلے میں آپ کو اس کورس کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں. جو ہمارا ویب پروگرامنگ کا کورس ہوگا، اس میں ہم ویب آرکیٹیکچر کو دیکھیں گے کہ ویب سائٹس کس طرح سے بنتی ہیں، کس طرح سے وہ کام کرتی ہیں، کون کون سی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ان میں استعمال ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ویب ڈیولپمنٹ کے اور ڈیزائننگ کے دو میجر پورشنز ہیں، ان میں کون کون سی ٹیکنالوجیز اور لینگویجز استعمال ہوتی ہیں. ویب ڈیزائننگ میں آپ HTML CSS جاوا اسکرپٹ اور jQuery ہم پڑھیں گے، اور جبکہ ویب ڈیولپمنٹ کے حصے میں ہم PHP اور MySQL کو پڑھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اس طرح سے یہ کورس پڑھاؤں کہ نہ صرف آپ اپنے کورس میں اچھے گریڈ حاصل کر سکیں، بلکہ ویب ڈیولپمنٹ کو پروفیشنلی سیکھ کر اس کے اوپر کام بھی کر سکیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جو ویب اپلیکیشن ہوتی ہے، ویب اپلیکیشن ویب سائٹ کو ہی کہتے ہیں، وہ کس طرح سے کام کرتی ہے. جب بھی آپ اپنے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل کے اوپر کوئی براؤزر کھولتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ویب سائٹ ایڈریس لکھتے ہیں، تو یہ ویب اپلیکیشن اپنا کام شروع کر دیتی ہے. ہمارا جو کمپیوٹر ہوتا ہے یا براؤزر ہوتا ہے یا جو موبائل لیپ ٹاپ ہوتا ہے، اس کو کلائنٹ کہا جاتا ہے. کلائنٹ اصل میں وہ کمپیوٹر ہوتا ہے جو کہ سروسز لے رہا ہوتا ہے. یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے، اور ریموٹ کمپیوٹر جو کہ کہیں دور پڑا ہوا ہوتا ہے، جسے ہم سرور کہتے ہیں، وہاں سے یہ سروسز لے رہا ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل آپ نے ایک لیپ ٹاپ کے اندر اپنا ایک براؤزر کھولا ہے. براؤزر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جیسے گوگل کا کروم براؤزر ہے، موزیلا فائر فاکس براؤزر ہے. اسی طرح سے موبائلز میں بھی بہت سارے براؤزر یوز ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو آپ کو انٹرنیٹس کو ایکسیس کرنے میں مدد دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کالج کی یہ ویب سائٹ اس کے اوپر لکھی www.sccollege.edu.pk. یہ جو میں نے ابھی بولا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں URL. URL ایک ٹیکنیکل نیم ہے ہمارے ویب ایڈریس کا. اس کا مطلب ہوتا ہے یونیفارم ریسورس لوکیٹر. یہ ہر ویب سائٹ کا علیحدہ ہوتا ہے. جیسے ہی ہم نے براؤزر میں اس کو لکھا اور اس کے بعد انٹر کا بٹن پریس کیا، تو ایک ریکویسٹ جنریٹ ہوتی ہے. یہ ریکویسٹ انٹرنیٹ تک جاتی ہے. یہ جو ریکویسٹ جنریٹ ہوتی ہے، اس ریکویسٹ کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. یہ پروٹوکول HTTP پروٹوکول کراتا ہے. پروٹوکول سے مراد آپ جانتے ہیں کہ یہ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی کمیونیکیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو اگر آپ نے کبھی ویب سائٹ کا ایڈریس لکھا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے HTTP آلریڈی لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ اور پروٹوکولز بھی اویلیبل ہیں. HTTPSP پروٹوکول ہے، SSL پروٹوکول ہے، اور پروٹوکولز بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں. لیکن عام طور پر HTTP پروٹوکول جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے آپ کوئی ویب سائٹ کا ایڈریس لکھتے ہیں تو ایک ریکویسٹ جنریٹ ہوتی ہے جو HTTP پروٹوکول کو استعمال کرتے ہوئے انٹرنیٹ پہ جاتی ہے. انٹرنیٹ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے نیٹ ورک سے مل کر بنا ہوا ہے. www میں ہم ایسے بہت سارے انٹرنیٹ کنیکشنز مل جاتے ہیں، اور ایک ایسا سینیریو بنتا ہے جس میں ہمارے بہت سارے HTML پیجز جو سے ہیں وہ مختلف سرور پر پڑے ہوتے ہیں، جن کو ہم اکٹھے کر لیتے ہیں. اب W3C کیا چیز ہے؟ ورلڈ وائڈ ویب کنسورٹیم ایک ایسی آرگنائزیشن ہے، ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو کہ تمام سٹینڈرڈز بناتی ہے. یہ وہ سٹینڈرڈز ہیں جن کو جس کمپیوٹر نے بھی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کو فالو کرنا ہے. یہاں سے ہماری ریکویسٹ جنریٹ ہوئی. یہ ریکویسٹ جو سی ہے انٹرنیٹ کے تھرو ان پروٹوکولز کو فالو کرتے ہوئے سرور تک پہنچ گئی. یہ سرور کہیں بھی پڑا ہوا ہو سکتا ہے یہ ہمارے اپنے شہر میں ہو، ہمارے اپنے ملک میں ہو، یا دنیا کے کسی اور کونے میں. انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سرور تک پہنچ گئی. سرور کسے کہتے ہیں؟ سرور ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جس کے اندر
ایک سافٹ ویئر چل رہا ہوتا ہے, اس سافٹ ویئر کو بھی ہم سرور کہتے ہیں. یہ وہ ایک ریسورسز کا منبع ہوتا ہے جو کلائنٹ کمپیوٹر کو بھیجے جاتے ہیں. تو جیسے ریکویسٹ آئے گی یہاں سے واپس اس کو ریسورسز بھیج دیے جائیں گے. یہ ریسورسز کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پر ایک ویب پیج ہوتا ہے جو اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. تو وہ جو واپس ریسورس بھیجا جا رہا ہے اس کو ہم رسپانس کہتے ہیں. تو ریکویسٹ آئی, انٹرنیٹ کے تھرو سرور تک پہنچی, سرور نے ایک رسپانس جنریٹ کیا اور وہ واپس آ کر آپ کو آپ کے براؤزر کے اوپر وہ ویب سائٹ نظر آنا شروع ہو گئی. یہ تو تھا سارا سینیریو یہاں سے سرور تک جانے کا اور پھر آپ کو دوبارہ ویب پیج نظر آنے کا. اب جو ویب پیج آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ویب پیج کے اندر جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں ہم اسے ٹیکنیکل لینگویج میں کنٹینٹ بولتے ہیں. یہ کنٹینٹ میں امیجز بھی ہوتے ہیں, اس میں ٹیکسٹ بھی ہوتا ہے, اس میں فارمز بھی ہوتے ہیں, اس میں بٹنز بھی ہوتے ہیں, اور بھی چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں جو آگے جا کے ہم دیکھیں گے. یہ تمام کا تمام کنٹینٹ ایک خاص لینگویج کے ذریعے ہمیں نظر آ رہا ہے. اس لینگویج کو ہم HTML لینگویج کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ HTML لینگویج کے ساتھ ساتھ کچھ اور لینگویجز بھی ہیں جو اس کنٹینٹ میں شامل ہوتی ہیں, جیسے کہ CSS, جاوا اسکرپٹ اور jQuery بھی ہے. یہ تمام لینگویج ہم آگے آنے والے دنوں میں پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ, اور آپ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ خود سے ایک ویب پیج بنا سکیں گے. آپ نے ابھی ایسے کرنا ہے کہ کوئی بھی انٹرنیٹ کے اوپر ویب سائٹ کو کھول کے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے ویو پیج سورس. جیسے آپ ویو پیج سورس کریں گے تو آپ کو جو پیج نظر آئے گا اس کے اندر آپ کو یہ تمام لینگویجز جو میں نے یہاں بتائی ہیں HTML, CSS اور جاوا اسکرپٹ, یہ وہاں پر نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ان کے علاوہ کچھ اور ٹیکنالوجیز اور لینگویجز بھی ہیں جو ان پیجز میں ہوتی ہیں, جیسا کہ ایجیکس ہے, اینگولر ہے, ریکٹ ہے, لیکن یہ فی الحال ابھی آپ کے کورس میں شامل نہیں ہوں گے. یہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں. یہ بھی عام طور پر آج کل ان ویب اپلیکیشنز کے جو پیجز ہیں ان میں ہوتی ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ویب سائٹس جو سی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں, اسٹیٹک ہوتی ہیں اور ڈائنامک ہوتی ہیں. اسٹیٹک ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو کہ چینج نہیں ہوتی. ایک کنٹینٹ ہے اس کو رکھ دیا گیا ہے سرور کے اوپر اور جو بھی یوزر اس کو دیکھتا ہے سب کو سیم اسی طرح سے نظر آتی ہیں. جبکہ ڈائنامک ویب سائٹ ایسی ویب سائٹ ہوتی ہیں جو کہ لائیولی ہوتی ہیں, جو ہر یوزر کی ریکوائر کے مطابق خود کو چینج کرتی رہتی ہیں, جیسے کہ فیس بک ہے, جیسے کہ یوٹیوب ہے. اور ایسی ویب سائٹ جو خود کو چینج نہیں کرتی وہ ویسی کی ویسی رہتی ہیں, جو یوزر انہیں جب بھی کھولے ان کو ہم اسٹیٹک ویب سائٹ کہتے ہیں. ہمارا کام ہے ڈائنامک ویب سائٹ بنانا. کسی ویب سائٹ کو ڈائنامک بنانے کے لیے ہمیں کچھ اسکرپٹنگ لینگویجز کی ضرورت ہوگی. یہ اسکرپٹنگ لینگویج جو سی ہیں وہ سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویجز ہوں گی. ابھی تک آپ کے سامنے یہ دو سائڈز بن گئی ہیں, یہ والا حصہ کلائنٹ سائڈ کا لائے گا اور یہ والا حصہ سرور سائڈ کا لائے گا. یہ لینگویجز کلائنٹ سائڈ پہ استعمال ہوں گی, یہ والی لینگویجز سرور سائڈ پر استعمال ہوں گی. تو آپ دیکھیں کہ یہ ڈائنامک ویب پیج اگر کسی کو ہم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یا تو PHP میں کام کرنا پڑے گا, یا جاوا میں, یا پائتھون میں, ASP, C#, اس طرح اور بھی بہت ساری لینگویجز ہیں جو سرور پر استعمال ہوتی ہیں. ان میں سے کوئی ایک لینگویج ہم چوز کریں گے, جبکہ یہ جو لینگویجز ہیں یہ سب کی سب استعمال ہوں گی, یعنی یہ سب کی سب سائملٹینیسلی استعمال ہو سکتی ہیں, اور جبکہ یہاں پر ان میں سے کسی ایک لینگویج کو ہمیں چوز کرنا ہوگا. اس اسپیسیفک کورس میں ہم PHP کا استعمال کریں گے. تو جب کوئی ڈائنامک پیج کو بطور ریسورس یا رسپانس ہمیں واپس بھیجنا ہوگا سرور نے, تو اس صورت میں ان کسی لینگویجز کا استعمال کیا جائے گا. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, بلکہ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اپنے ویب پیج کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو وہاں پر ایک پروسیس ہوتا ہے. وہ پروسیس وہاں پر کئی چیزوں کو سیو کرنے کا بھی ہو سکتا ہے, کچھ کیلکولیشن کا بھی ہو سکتا ہے, اور ہم نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فردر یوز کے لیے سیو کرنی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے فیس بک کے اوپر اپنی جو پکچر ہے اس کو اپلوڈ کیا ہے, تو وہ پکچر ہے ظاہر ہے کہیں جا کر سیو ہوگی. تو وہ جو پکچر ہے وہ اس سرور کے اوپر سیو نہیں ہوگی. اس سرور کے ساتھ ایک اور سرور اٹیچ ہوتا ہے جس کو ہم ڈیٹا بیس سرور کہتے ہیں, وہ وہاں پر جا کے سیو ہوگی. اس ڈیٹا بیس سرور کے اندر ایک سافٹ ویئر رن کر رہا ہوتا ہے جس کو MySQL کہا جاتا ہے. تو یہ MySQL یہاں پر ایک سٹوریج کی طرح ایکٹ کرے گا. تو ایسی چیزیں جن کو ہم نے اپنے ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کرنا ہے فار فردر یوز کے لیے, ان کو یہ سرور ان لینگویجز کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا بیس کی طرف بھیج دے گا. ڈیٹا بیس کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے آپ نے پہلی کلاسز میں پڑھا ہوگا ایک لینگویج استعمال ہوتی ہے
اس لینگویج کو SQL کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسٹرکچر کیوری لینگویج۔ اس لینگویج کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، کچھ ہم مزید آگے اس کے بارے میں پڑھیں گے آنے والے دنوں میں۔ تو جب بھی کوئی ریکویسٹ سرور کے پاس آتی ہے، اگر تو اسٹیٹک پیج کی ریکویسٹ آئی ہے تو وہ اس کو یہیں سے واپس رسپانس میں بھیج دیا جائے گا، لیکن اگر وہ ریکویسٹ کسی ڈائنامک کے پیج کے لیے ہے تو ان میں سے کسی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے پھر SQL کی کیوری کو بنا کر MySQL سے ڈیٹے کو لے کر دوبارہ رسپانس جنریٹ کر کے ہمارے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس رسپانس پہنچے گا وہ پھر HTML CSS JavaScript یا یہ جو لینگویجز لکھی ہوئی ہیں انہی کی شکل میں ہوگا۔ ہمارے پاس جو رسپانس آئے گا اس میں یہ لینگویجز شامل نہیں ہوں گی، یہ لینگویجز صرف سرور کے اوپر کیلکولیشنز کے لیے، بزنس لاجک کو پرفارم کرنے کے لیے استعمال ہوں گی۔ یہ تمام لینگویجز جو لیفٹ سائڈ پہ لکھی ہوئی ہیں، ان لینگویجز کو ہم فرنٹ اینڈ لینگویجز کہتے ہیں، اور اس کام کو ویب ڈیزائننگ کہا جاتا ہے، یعنی جو لوگ ویب ڈیزائنر ہوتے ہیں وہ ان لینگویجز کے ماہر ہوتے ہیں، اور اس کام کو فرنٹ اینڈ ڈیزائننگ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ویب ڈیزائنر کہلاتے ہیں۔ اس طرف جو لینگویجز میں نے لکھی ہیں، جو لوگ ان کے ماہر ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ڈیٹا بیس کے بھی ماہر ہوتے ہیں، وہ لوگ ویب ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور ویب ڈیولپر کہلاتے ہیں، اور اس طرف والی لینگویج کو بیک اینڈ کی لینگویج کہا جاتا ہے۔ اب اس پوری ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ایک براؤزر کے اوپر URL لکھا، وہاں سے ایک ریکویسٹ جنریٹ ہوئی جو ایک خاص پروٹوکول جس کا نام HTTP ہے اس کو فالو کرتے ہوئے انٹرنیٹ تک پہنچی۔ انٹرنیٹ کے اوپر کچھ رولز اور ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں جس کو W3C نے بنایا ہے، اور ورلڈ وائڈ ویب کے ذریعے وہ سب اکٹھے ہیں، وہاں سے وہ ہمارے سرور تک پہنچی۔ سرور کے اندر اگر اسٹیٹک پیج کی ریکویسٹ تھی تو وہیں سے اس کو واپس بھیج دیا گیا، اور اگر ڈائنامک پیج کی ریکویسٹ تھی تو وہاں پر سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے اس ڈائنامک ویب پیج کو جنریٹ کیا گیا، جس میں ضرورت پڑ سکتی ہے MySQL آئی کی بھی، اور وہاں سے جو رسپانس جنریٹ ہوا وہ واپس ہمیں دوبارہ HTML کی شکل میں نظر آیا۔ یہاں پر یہ رسپانس پہنچا، ہم نے اس کو دیکھا، اس کے اندر HTML CSS JavaScript یہ چیزیں شامل تھی۔ اگلے آنے والے لیکچرز میں ہم ان لینگویجز کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے، فرنٹ اینڈ والی لینگویجز کو، اور پھر بعد میں ہم ان لینگویجز کو بھی پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کے انٹرسٹ پر ڈیپینڈ کرے گا، جو لوگ فرنٹ اینڈ کی لینگویجز میں انٹرسٹ جن کا زیادہ ہوگا وہ ویب ڈیزائننگ کی طرف جا سکتے ہیں، جن لوگوں کا انٹرسٹ بیک اینڈ کی لینگویجز میں زیادہ ہوگا وہ ویب ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر کو ہم سمرائز کرتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ ہمارے کورس میں کا انٹروڈکشن کیا ہے، ویب اپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں، ویب اپلیکیشنز کا آرکیٹیکچر کیا ہے، کس طرح سے ویب اپلیکیشن جو ہے وہ کام کرتی ہیں، کون کون سی لینگویجز اور ٹول جو ہیں وہ ہمارے ویب اپلیکیشن میں یوز ہوتے ہیں، اور ان کی ٹرمنالوجی اور ڈیفینیشن کیا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے کچھ ٹاسک ہیں جو آپ کو پرفارم کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو میں نے ٹرمنالوجیز اور ڈیفینیشنز آپ کو بتائی ہیں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ آپ اس ویڈیو لیکچر سے بھی یاد کر سکتے ہیں، اور انٹرنیٹ کو بھی استعمال کر کے سرچ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو نیو ویب ٹیکنالوجیز ایوالو ہو رہی ہیں ان کو تلاش کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ آج کل کون کون سے نئے ٹولز ہیں جو ویب ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ کام آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر ریسرچ کے طور پر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کام آپ نے کرنا ہے، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ نے ویو کرنا ہے، ویو دا سورس آف اے ویب پیج۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے کسی بھی ویب پیج کے اوپر، اور پھر آپ نے کرنا ہے کلک کر دینا ہے ویو پیج سورس کے اوپر۔ اس سے آپ کو ایک پیج نظر آئے گا جس کے اندر یہی تمام لینگویجز جو سی ہیں وہ لکھی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ کچھ ٹاسک ہیں جو آپ نے پرفارم کرنے ہیں۔ آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے آگے پڑھنا شروع کریں گے۔ تھینک یو جی۔